یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 26 مئی 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: جان اور جسم۔ سنہری متن: زبور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند از سر نو جوان ہوتا ہے۔ خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ درسی واز بائبل میں سے۔ زبور۔ اے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اے میرے خدا میں نے تجھ پر توکل کیا۔ واز۔ پس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے، کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، لیکن گناہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے۔ اعمال۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں سے آنے جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس نہیں ہے، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو نہ پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پہ بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ جب وہ پطرس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے۔ پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو، اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پلاطس نے اسے چھوڑنے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا، جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ اعمال۔ اور لسرا میں ایک شخص بیٹھا تھا
جو پاؤں سے لاچار تھا۔ وہ جنم کا لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ وہ پولوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے، تو بڑی آواز سے کہا، اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ لوگوں نے پولوس کا یہ کام دیکھ کر لکانیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا ہمارے پاس اتر کر آئے ہیں، اور انہوں نے برنباس کو زیوس کہا اور پولوس کو ہرمیس، اس لیے کہ وہ کلام کرنے میں سبقت رکھتا تھا۔ اور زیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا، بیل اور پھولوں کا ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتا تھا۔ جب برنباس اور پولوس رسولوں نے سنا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر لوگوں میں جا کودے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ اے لوگو، تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ اس نے اگلے زمانہ میں سب قوموں کو اپنی راہ پر چلنے دیا، تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گناہ نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس نے مہربانیاں کی اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا اور بڑی بڑی پیداوار کے موسم عطا کیے اور تمہارے دلوں کو خوراک اور خوشی سے بھر دیا۔ یہ باتیں کہہ کر بھی لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں۔ کرنتھیوں، پولوس جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ کرنتھیوں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی مرضی سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ رومیوں، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ تسالونیکیوں، خدا ہی جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ الہی فہم بشر کی جان ہے اور انسان کو سب چیزوں پر حاکمیت عطا کرتا ہے۔ انسان کو مادیت کی بنیاد پر خلق نہیں کیا گیا اور نہ اسے مادی قوانین کی پاسداری کا حکم دیا گیا جو روح نے کبھی نہیں بنائے۔ اس کا صوبہ روحانی قوانین فہم کے بلند آئین میں ہے۔ سوال: بدن اور جان کیا ہیں؟ جواب: شناخت روح کا عکس ہے، وہ عکس جو الہی اصول یعنی محبت کی متعدد صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ جان، مادہ، زندگی انسان کی ذہانت ہے جس کی انفرادیت ہوتی ہے لیکن مادے میں نہیں۔ جان روح سے کمتر کسی چیز کی عکاسی کبھی نہیں کر سکتی۔ الہی اصول، محبت، سب کے باپ جو بطور جسمانی خالق سامنے آتا ہے، اس سے متعلق انسان کی لا علمی کی وجہ سے انسان خود کو محض جسمانی تصور کرتے ہیں اور بطور خدا کی صورت یا شبیہ اور انسان کی ابدی غیر معمولی وجودیت سے بے خبر رہتے ہیں۔ غلطی کی دنیا سچائی کی دنیا سے لا علم ہے، انسانی وجودیت کی حقیقت سے اندھی ہے، کیونکہ احساس کی دنیا بدن کی بجائے جان میں زندگی سے متعلق آگاہی نہیں رکھتی۔ اگر ہم دانش مند اور صحت مند ہیں تو ہمیں یہ ذہانت مادے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نہیں بلکہ کم سے کم منسوب کرنی چاہیے۔ الہی عقل جو شگوفے بناتا اور کھلاتا ہے، انسانی جسم کی حفاظت کرے گا
जैसे वो शोषण को मलबूस करता है, लेकिन किसी बशर को गलती के कवानीन इंसानी नज़रियात को ज़बरदस्ती घुसाते हुए खुदा की हुकूमत में मुदाखलत ना करने दें। इंसान की बुलंद फितरत किसी कमतर की हुक्मरानी में नहीं है। अगर ऐसा होता तो दानिश की तरतीब उलट हो जाती। ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हमारे झूठे ख़यालात अबदी हम आहंगी को पोशीदा रखते हैं और वो बीमारियां पैदा करते हैं जिनकी हम शिकायत करते हैं, क्योंकि बशर मादी कवानीन को मानते और अक़ल की साइंस को रद्द करते हैं। इससे मादी अव्वल और रूह का बुलंद कानून आखिर नहीं हो जाता। सही समझा जाए तो एक हसास मादी सूरत अपनाने की बजाय इंसान एक बेहिस बदन लिए हुए है, और खुदा जो इंसान और सारी मखलूक की जान है, अपनी इनफरादियत, हम-आहंगी और लाफानियत में दायमी होते हुए मुनफरिद रहता और इंसान में इन खूबियों को अक़ल के वसीला से ना कि मादे के वसीला से मतवातर रखता है। इंसानी ख़यालात पर गौर करने और हस्ती की साइंस को रद्द करने का सिर्फ़ एक उज़्र रूह से मुतल्लिक़ हमारी लाइल्मी है, वो लाइल्मी जो सिर्फ़ इलाही साइंस के इदराक को तस्लीम करती है। ऐसा इदराक जिसके वसीला हम ज़मीन पर सच्चाई की बादशाहत में दाखिल होते हैं और ये सीखते हैं कि रूह लामहदूद और नहायत आला है। स्कूलों ने खुदाई पर ईमान की बजाय मनशियात के फैशन पर ईमान को फ़रोग़ दिया है। मादे के अपने ही मुखालिफ को तबाह करने का यकीन रखते हुए सेहत और हम आहंगी को कुर्बान कर दिया गया है। इस किस्म के निज़ाम रूहानी क़ुव्वत की वहदत से बंजर होते हैं, जिसके बाइस मादी फ़हम साइंस का ग़ुलाम बनाया जाता है और मज़हब मसीह की मानद बन जाता है। मादी दवा खुदा की क़ुव्वत को मनशियात से तब्दील करती है, हत्ता कि इंसानी ताकत से भी, ताकि जिस्म को शफा दे सके। साइंस तेरी बस्तियों का मुसाफिर है जिसे याद नहीं किया जाता, हत्ता कि उसके बुलंद वाला असरात इसकी इलाही असलियत और फ़ादियत को अमली तौर पर साबित करते हैं। इलाही साइंस इसकी मंजूरी बाइबल से पाती है और साइंस की इलाही असलियत बीमारी और गुनाह से शिफा के दौरान सच्चाई के पाक असर के वसीला ज़ाहिर की जाती है। सच्चाई की ये शफाइया क़ुव्वत उस दौर से भी कहीं पेशतर से है जब यीशु रहा करता था। यह कदीम ज़मानों जितनी पुरानी है, ये अज़ल से रहती है और मुकम्मल वुसअत रखती है। हस्ती की साइंस इसे लामहदूद रूह या जान के लिए नामुमकिन पेश करती है कि ये एक महदूद जिस्म या इंसान के लिए उसके खालिक से अलग कोई ज़हानत रखे। ये इसे फ़र्ज़ करने के लिए खुदकार गवाही है कि नामियाती हैवान या सब्ज़ाज़ार ज़िंदगी जैसी हकीकत मौजूद हो सकती है। जब ये नाम नहाद ज़िंदगी मौत पर ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी कभी एक ही लम्हे में नाबूद नहीं होती, इसलिए ये कभी बनावटी या नामियाती नहीं होती और ना कभी अपनी ही बनावट के बाइस महदूद या गर्क होती है। हुक्मरान महकूम के मातहत कभी नहीं होता। साइंस में इंसान पर खुदा इलाही असूल हुकूमत करता है, जैसे अदाद उसके क़वानीन से काबू किए जाते और साबित किए जाते हैं। ज़हानत अदाद से पैदा नहीं होती, बल्कि इनके वसीला ज़ाहिर की जाती है। जिस्म में जान शामिल नहीं होती, बल्कि ये मादियत जान की झूठी हिस्स को ज़ाहिर करती है। मादे में ज़िंदगी है, इस फ़रेब नज़री का आसमानी ज़िंदगी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कलाम मुजस्सम हुआ, इससे कबल के हस्ती की साइंस को ज़ाहिर किया जा सके, इलाही सच्चाई को जिस्म पर और उसके साथ साथ ज़हन पर इसके असरात के वसीला से पहचाने जाना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि इंसान कैसे जिस्म पर हुक्मरानी करता है, आया कि हिफ़्ज़ाने सेहत या अद्वियात पर भरोसा करने से या अपनी क़ुव्वत इरादी के बाइस। हमें ये सीखना चाहिए कि आया वो बीमारी और मौत, गुनाह और माफ़ी की ज़रूरत पर भरोसा करने से हुक्मरानी करते हैं, या इस बुलंद समझ से हुक्मरानी करते हैं कि इलाही अक़ल कामिल बनाती है। सच्चाई के वसीला नाम नहाद इंसानी सोच हर अमल करती है। इंसानी सोच को तमाम तर गलती को तर्क करने की हिदायत देती है, ताकि वो इलाही अक़ल को ही वाहिद अक़ल और गुनाह, बीमारी और मौत से शिफा देने वाला तस्लीम करे। बुलंद रूहानी फ़हम का ये मरहला इंसान को सुधारेगा जब तक कि गलती गायब न हो जाए
اور ایسا کچھ باقی نہیں بچتا جسے ہلاک کیا جا سکے یا سزا دی جا سکے۔ جزوی نہیں بلکہ مکمل طور پر مادی سوچ کا عظیم شفا دینے والا، جسم کو بھی شفا دینے والا ہے۔ ایک بڑے نمونے کی مانند روح کو جسمانی حواس کی جھوٹی گواہیوں پر حکومت کرنے اور بیماری اور فانیت پر دعووں کو جتانے کے لیے آزاد کرتے ہوئے شفا دینے والے کو بیماری کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اسے اس پر اختیار حاصل ہے۔ یہی اصول گناہ اور بیماری کو شفا دیتا ہے۔ جب الہی سائنس نفسانی سوچ کے ایمان پر اور اس ایمان پر قابو پا لیتی ہے کہ خدا پر یقین گناہ اور مادی شفائیہ طریقوں پر یقین کو نیست کر دیتا ہے، تو گناہ، بیماری اور موت غائب ہو جائیں گے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔